بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل نوجوان واضح خوش الحال حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ صاحب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر، ایسے نہیں، سارے ہاتھ اٹھا کر نعرہ تکبیر۔ ذرا بیداری کا ثبوت دے، ذرا اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری عامر صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فار پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور انتہائی معزز حاضرین اعظام، میرے لیے انتہائی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ آج کی اس کانفرنس میں، جو کہ کاموکی کی تاریخی اور اسلاف کی یادگار کانفرنس ہے، میں اس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کوئی نہ تقریر کا ارادہ ہے نہ خطاب کا ارادہ ہے، صرف حضرت شاہ صاحب اور یزدانی شہید کی اس عظیم الشان یادگار میں حاضری مقصود تھی، اور برادر مکرم جگر گوشہ یزدانی شہید صاحبزادہ حافظ انعام الرحمن یزدانی اور ان کے رفقاء کا حکم تھا، تو میں آپ سے مختصراً کچھ باتیں کر کے اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ خطاب جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب، جو کہ ہماری جماعت کے معروف خطیب ہیں، وہ آپ سے مفصل خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، ربیع الاول کا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے، اور اس حوالے سے اس ماہ کے اندر اہل ایمان مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ آپ کی آمد کے بہت سے پہلو قرآن حکیم میں بھی بیان کیے گئے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا، اور آپ نے اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنے کردار سے، اپنے اقوال و افعال سے ہر موقع پر، ہر جگہ پر عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ آپ واقعتاً دو جہانوں کے لیے باعث رحمت بن کر آئے، اور آپ نے اس قوم کو، اہل مکہ کو، جو آپ کی ولادت سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے ایک ہجوم کی شکل رکھتی تھی، وہ قوم جو بات بے بات اپنی تلواروں کو بے نیام کر لیا کرتی تھی، وہ قوم جہاں امراء کے لیے قانون اور تھا،
سرداروں کے لیے قانون اور تھا اور عام آدمیوں کے لیے قانون اور تھا۔ وہ قوم جو اکھڑ اور بدمزاج مشہور تھے، وہ قوم جو آپ کی بعثت سے پہلے اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ معاشرہ جہاں آپ کی آمد سے پہلے خواتین کو کوئی حقوق حاصل نہیں تھے، لیکن آپ کی آمد اور آپ کی تعلیمات نے کچھ ہی سالوں کی قلیل مدت میں ایک ایسی مہذب اور سلجھی ہوئی قوم کی شکل میں تبدیل کر کے رکھ دیا کہ وہ لوگ اثار و وفا کا باہم پیکر ہو گئے۔ وہ معاشرہ جہاں پر انصاف سب کے لیے برابر ہو گیا، آپ کی تعلیمات کے بعد اس معاشرے میں عورت کو مقام مل گیا۔ آپ کے آنے کے بعد رحماء بینہم کی عملی تفسیر بن گئے، اور یہاں تک کہ جب مواخات قائم ہوئی انصار اور مہاجرین کے درمیان، تو یہاں تک بات آئی کہ ایک بھائی جو دینی لحاظ سے دوسرے کا بھائی بنایا گیا، اس نے کہا کہ میری یہ زمینیں ہیں، آدھی تم رکھ لو، آدھی میں رکھ لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا گیا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو چھوڑتا ہوں، میرے دینی بھائی دوسری کو تم رکھ لو۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ ہمارے کاروبار ہیں، آج سے تو میرا دینی اور مذہبی بھائی بن گیا، آدھا کاروبار تم رکھ لو، آدھا میں رکھ لیتا ہوں۔ اس قدر محبت میں گندا ہوا معاشرہ آپ کی تعلیمات کے بعد فروغ پا گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وقت نہیں میں زیادہ تفصیل میں جاؤں، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں آج کی مناسبت سے، اس پروگرام کی مناسبت سے، ربیع الاول کی مناسبت سے، کہ کیا وجہ وہ تعلیمات، وہ دین جس نے اس وقت کے اجڑ قبائل کو، اس وقت کے بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک ایسی لڑی میں سمو کر رکھ دیا جہاں پر ہر شخص موتیوں کی مثل تھا، جہاں پر رحم تھا، جہاں پر ایثار تھا، جہاں پر قربانیاں تھی، جہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ انصاف اور مساوات تھا۔ لیکن آج اس نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو، کیا وجہ کہ اس پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو انتہا پسندی کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے۔ آج یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اسلام ایسا انتہا پسند دین تھا جس کے ماننے والے شدت پسند ہیں، جس کے ماننے والے قتل و غارت پر اترائے ہوئے ہیں، جس کے ماننے والے عدل اور انصاف سے دور ہیں۔ ایسا تاثر اسلام کے بارے میں آج جان بوجھ کر پیدا کیا گیا کہ جو نوجوان مسلمان ہو، جس کے چہرے پر داڑھی ہو، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، جس کے سر پر ٹوپی ہو، سمجھا جاتا ہے، تاثر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی جنونی ہے، یہ کوئی مذہبی شدت پسند ہے، یہ کوئی انتہا پسند ہے۔ اور یہ بات حقیقت سے بالکل دور، لیکن پراپیگنڈا اتنا کیا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا، اور اتنے تسلسل اور تواتر کے ساتھ بولا گیا کہ اس جھوٹ پر سچ کا گمان ہونے لگا۔ اور آج کل ایسے ممالک جو مسلمان ممالک ہیں، پاکستان بھی ان میں شامل ہے، مسلمان کو، مذہبی محبت رکھنے والے کو، اسلام سے محبت رکھنے والے کو انتہا پسند کہا جاتا ہے، شدت پسند کہا جاتا ہے۔ آپ مثال لیجئے، ہمارے ملک میں روڈوں پر پولیس کے ناکے لگے ہوتے ہیں، پولیس عام لوگوں کو جانے دے گی، لیکن جس کا چہرہ سنت رسول سے سجا ہوا ہو، جس کے سر پر ٹوپی ہو، اس کو روک لیا جاتا ہے کہ بھائی صاحب آپ ذرا سائیڈ پر آئیے۔ وہ عورت جس نے عبایا پہنا ہو، اپنے آپ کو ڈھکا ہو، کور کیا ہو، اس کو مشکوک اور عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل جو آج کل لبرلزم کا پرچار کیا جا رہا ہے، اوپن مائنڈنس کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور وہ لوگ اپنے آپ پر فخر محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ فخر دین پسند قوتوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور اپنی بات پر واپس آتے ہوئے، اسلام
کہیں سے دین پسند نہیں ہے، بلکہ اسلام آقا کا لایا ہوا دین وہ دین ہے جس نے انتہا پسندی اور شدت پسندی کی تمام بنیادوں کو ختم کر دیا، جس نے شدت پسندی کی اساس کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی معاشرہ ہو حضرات، وہاں شدت پسندی کیوں آتی ہے؟ وہاں پر جنونیت کیوں آتی ہے؟ اول وہاں پر انصاف نہ ہو، دوم جہاں پر مساوات نہ ہو، سوم جہاں پر امیر کے لیے قانون اور ہو، غریب کے لیے قانون اور ہو، اور چہارم جہاں پر ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، ایک دوسرے کی تکریم نہ ہو، جہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہ ہو، یہ معاشرہ شدت پسند بن جاتا ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کو اگر آپ اٹھائیں تو اسلام نے ایسی تمام وجوہات کو ختم کر دیا جس سے معاشرے میں شدت پسندی پیدا ہو سکے۔ نعرہ تکبیر، سجاد چکے نعرہ جواب دو، نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، صدر پاکستان پروفیسر محمد عامر صدیقی صاحب۔ یہ دیکھیے چند مثالیں آپ کے سامنے، قرآن پاک کے چند مقامات۔ شدت پسندی کیسے آتی ہے؟ مذہبی جنونیت کیسے آتی ہے؟ اگر آپ کسی کے بڑے کو، مثال کے طور پر عیسائیت ہے، ہندو ہیں اس معاشرے میں رہنے والے، غیر مسلم ہیں یا مسلمان بھی ہیں جو آپ کے عقیدے پر کاربند نہیں ہیں، اگر آپ ان کے بڑوں کو برا بھلا کہیں گے، آپ ان کو گالیاں نکالیں گے، تو وہ بھی آپ کے بڑوں کو برائی کہیں گے نا، وہ آپ سے اچھا سلوک تو نہیں کریں گے۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے لوگو جو اللہ کے ماننے والے نہیں ہیں، ایمان والو، تم ان کو برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت نکالو۔ یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں، تم انہیں گالیاں مت نکالو۔ کیوں؟ تم ان کے بڑوں کو، ان کے الہ کو گالیاں نکالو گے، وہ تمہارے الہ کو گالیاں نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، اسلام نے ختم کر دیا۔ دوسری مثال، اسلام نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جس سے انسان کی عقل مغلوب ہو جائے، عقل پر پردہ پڑ جائے۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑتا ہے تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، وہ جنونیت پر اتر آتا ہے، اس کے حواس جو ہے وہ کھو جاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب حرام، جوا حرام، فال نکالنا حرام۔ کیوں حرام ہے؟ کہ ان اعمال سے، شراب سے بالخصوص آپ کی عقل جو ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ جوئے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ لڑائی پر اتر آتا ہے، آپ کے احساس حواس جو ہے وہ سلب ہو جاتے ہیں۔ تیسری مثال، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر کسی کو آپ ناحق قتل کرتے ہیں، کسی کو مار دیتے ہیں، یا کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں جس سے زمین پر فساد پھیلتا ہے، قرآن نے اس کو بھی منع کیا ہے، بلکہ یہ کہا وَمَنْ أَحْيَا النَّاسَ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچائی۔ اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ اسلام نے انصاف کا حکم دیا ہے، اعدلوا هو اقرب للتقوی فاحکم بین الناس بالعدل۔ کہ اے لوگو انصاف کرو، اے فیصلہ کرنے والے منصف ہو، تم بھی انصاف کا ترازو قائم رکھو۔ یہ قرآن کی چند مثالیں ہیں، لیکن اور اسی طرح قرآن نے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو، ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ مت پکارو، کیونکہ یہ فتنہ اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ یہ چند مثالیں ہیں جن سے یہ پتہ لگتا ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے ان تمام باتوں سے ہمیں روکا جس سے معاشرہ انتشار کا شکار ہو، جس سے معاشرے میں شدت پسندی پھیلے، جس سے معاشرے میں قتل و غارت کا فروغ ہو۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہم سب مسلمان ہیں، پاکستان میں رہنے والے 95% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں، لیکن معاشرے میں آپ کو سکون نظر آ رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں قتل و غارت بھی ہے،
ہمارے معاشرے میں شراب نوشی بھی ہے، ہمارے معاشرے میں جوا بھی ہے، ہمارے معاشرے میں غیرت کے نام پر قتل بھی کیے جا رہے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں انصاف بھی نہیں مل رہا. کیا وجہ ہے؟ اس میں اسلام کا قصور ہے؟ کیا اس میں آقا کی لائی ہوئی تعلیمات کا کوئی قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ قصور تیرا اور میرا ہے. ہم نام کے مسلمان ضرور ہیں، ہم کلمہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن کلمہ گو مسلمان 5 وقت کا نمازی ہوگا، سال میں 2 3 عمرے کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، لمبی داڑھی بھی رکھی ہوگی، لیکن بہن بھائیوں کے حقوق نہیں دے گا، بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دے گا، اس کو اپنے پڑوسی کا نہیں پتا ہوگا کہ میرے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے. جہاں پر اپنے قرابت داروں کے حقوق کی بات آئے گی وہ قرابت داروں کو حقوق نہیں دے گا. غلطی تیرے میں اور میرے میں ہے. اور پھر سب سے بڑی غلطی جو اس معاشرے میں ہے کہ تیرے اور میرے معاشرے میں سکون کیوں نہیں ہے. قرآن پاک کا ایک مقام پڑھتا ہوں، وہی ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کن لوگوں کے لیے امن ہے اور کون سے لوگ ہدایت یافتہ ہے؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کرتے. اور یہاں پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ آقا سے پوچھا گیا، آقا جی یہ کون سا ظلم ہے جس کو ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ خلط ملط نہیں کرنا، اپنے ایمان کے ساتھ مکس نہیں کرنا؟ آقا نے 2 ٹوک جواب دیا کہ اس سے مراد شرک ہے. اگر تم معاشرے میں شرک کرو گے، اگر تم شرک کو فروغ دو گے تو اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. اے پاکستان کے مسلمان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس معاشرے میں امن کی توقع رکھتا ہے، لیکن امن کیسے قائم ہوگا؟ تو نذرانے چڑھاتا ہے، داتا دربار پر جا کر تو چلے کاٹتا ہے، علی حجویری کے دربار پر تو نظر نیاز کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی تو سبیلیں لگاتا ہے، محرم میں تو گھوڑے نکالتا ہے، محرم میں تو بہشتی دروازہ پاک پتن میں تلاش کرتا ہے، تو سلطان باہو کے مزار پر جاتا ہے، تو لال شہباز قلندر کے دربار پر گھٹنے ٹیکتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ تیرے معاشرے میں امن قائم ہو، تیرے معاشرے میں سکون ہو، تیرے معاشرے میں اطمینان ہو. خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ یہ رب کے قانون سے متضاد ہے. رب نے صاف اعلان کر دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اگر امن چاہیے، اگر ہدایت چاہیے تو پھر ان شرک کے تمام دروازوں کو بند کرنا ہوگا، ان درباروں کو بند کرنا ہوگا، ان آستانوں کو بند کرنا ہوگا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو روکنا ہوگا، غیر اللہ کے نام کی سبیلوں کو روکنا ہوگا. تو یہ سب کچھ کر کے دکھا، تیرے معاشرے میں امن نہ آئے تو میں ذمہ دار ہوں. نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، حضرت مولانا قاری عامر صدیقی صاحب، سرفروز 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 حضرت مولانا عامر صدیقی صاحب. اور حضرات، اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ مغرب کا پروپیگنڈا ہے، یہ یہودیت اور عیسائیت کا پروپیگنڈا ہے. اور کیوں کر رہا ہے؟ چند موٹی موٹی باتیں سنتے جائیں، مثالیں سنتے جائیں. باقاعدہ ریسرچ ہے، امریکہ کا ایک ادارہ ہے پیو ریسرچ سینٹر، اس نے اپنی تحقیق کی اور اس نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اس وقت عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن 2050 میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا. دوسری تحقیق، 1990 سے لے کر 2000 کے درمیان 10 سالوں میں 1,25,00,000 افراد نے اسلام کو قبول کیا تھا. 1,25,00,000. تیسری تحقیق کہ قرآن مجید
اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بن چکی ہے۔ چوتھی تحقیق 2027 تک فرانس میں ہر چوتھا شخص مسلمان ہوگا۔ پانچویں تحقیق 2030 کے بعد جرمنی جو ہے مسلم اکثریتی ملک بن جائے گا۔ چھٹی تحقیق کہ انگلینڈ میں پوری دنیا میں پورے مغرب میں 9/11 کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اور تازہ خبر، تازہ کل کی اخبار، کل کی، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اخبار نہ ملے تو پھر کہیے گا، جنگ اخبار ہے، خبر موجود ہے کہ جاپان کے ایک مشہور سائنسدان نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اور اس نے ایسے قبول نہیں کیا، کہتا ہے میرے دل میں تڑپ تھی، پورا لکھا ہوا ہے، کالم آپ پڑھ لیجئے گا، کل کی اخبار ہے، جنگ۔ کہتا ہے میرے دل میں تڑپ اٹھی، بے چین تھا، میں نے تمام مذاہب کو پڑھا، مجھے اسلام جو ہے وہ فطرت کے قریب محسوس ہوا، اسلام کی طرف میرا دل گیا، میں شام چلا گیا، عربی زبان کو سیکھا۔ ایسے نہیں کہ میرے مولوی صاحب نے کہہ دیا اسلام سب سے ٹھیک ہے تو میں نے کہا جی آمنا۔ ہم نے کبھی یہ زحمت کی ہے کہ یار قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے کہ کیا مولوی صاحب جو ممبر پہ بیان کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث میں کہیں آیا بھی ہوا ہے کہ نہیں آیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا، مولوی کا کام ہے، گناہ ثواب عہدہ۔ ہم نے مولوی سے پوچھا، اس نے بتا دیا گناہ ثواب آپ کا بھی ہے۔ آج تو نے یہاں 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو نا کاموکی میں، تو پٹواری تجھے کہہ دیجئے سب ٹھیک ہے، تو 10 بندوں کے پاس جاتا ہے، کبھی تحصیلدار کے پاس جائے گا، کبھی گرداور کے پاس جائے گا، کبھی پٹواری کے پاس، کبھی محکمہ مال میں، کبھی ریکارڈ چیک کرے گا، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس وقت کیوں نہیں کہا کہ پٹواری نے کہہ دیا سب ٹھیک ہے؟ تیرے اس لیے کہ تیرے اس پر 2-4 لاکھ روپے لگ رہے ہوتے ہیں، تو اپنی تسلی کرنے کے بعد اپنے جیب سے وہ پیسے نکالتا ہے۔ لیکن تو کیسا مسلمان ہے کہ تو زمین لیتے ہوئے تحقیق کرنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن جب اسلام پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو نے آج تک سوچا ہے کہ قرآن و حدیث کیا بیان کر رہا ہے؟ اس وقت تو نے ساری ذمہ داری مولوی پہ ڈال دی ہے۔ بہرحال وہ کہتا ہے میں شام گیا، میں نے عربی زبان سیکھی، اور عربی زبان سیکھنے کے بعد میں نے قرآن کریم کو سارا پڑھا، احادیث کو پڑھا، اور پھر کہتا ہے جو مجھے مسلمان ہونے کی خوشی ہے میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور کون سی ایک آیت اس نے پڑھی تھی جس سے وہ مسلمان ہونے کی طرف اس کا شغف گیا تھا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، یہ ایک آیت اپنے گریبان میں جھانکی حضرات۔ اور عرض یہ کر رہا تھا تو مغرب جو ہے، یہودیت اور عیسائیت، ان کو اسلام سے خطرہ ہے۔ دنیا کا کوئی اور دین ایسا ہے جس نے 10 سے 20 سالوں میں روم کو، عرب کو بھی فتح کر لیا ہو، روم کو بھی فتح کر لیا ہو، اور ایران کو بھی فتح کر لیا ہو۔ پتہ ہے سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کتنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ 65 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے سیدنا امیر معاویہ، 65 لاکھ، اور کتنے سالوں میں بنے؟ 20 سے 25 سالوں میں۔ ہم نے اپنی تاریخ نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے ہماری تاریخ اٹھا کر پڑھی ہوئی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جس دن مسلمان اپنے اصل کی طرف لوٹ گیا، تلوار نہیں اٹھائے گا، تیر نہیں اٹھائے گا، صرف اپنے اصل پر لوٹ جائے تو یہ اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اور اپنے اچھے طور اتوار سے باقی دنیا کو بھی اپنا گرویدہ بنا لے گا۔ کون سی جنگ ہے جو مسلمانوں نے ایڈوانس لڑی ہے، خود چڑھائی کی ہے؟ ہر جنگ میں مسلمان دفاع پر آئے ہیں، بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، کوئی بھی، تبوک ہو، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا ہے، پہلے کبھی تلوار نہیں نکالی۔ ہاں تلوار ایک جگہ نکالی ہے، بتائیے کہاں نکالی ہے؟ ازدانی صاحب، ربانی صاحب، تلوار نہیں نکالی فتوحات کرتے ہوئے۔ تلوار تب نکلی ہے جب ختم نبوت کا ڈاکو میدان میں آیا ہے۔ ابو بکر حکمران تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نئی خلافت تھی، آزمائشوں اور ابتلاؤں کا دور تھا، کانپتی ہوئی حکومت تھی۔ ظاہری بات ہے آقا کی وصال کے بعد، آقا کی وفات کے بعد حکومت وقت کو چلانا سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن مسیلمہ کذاب کا فتنہ کھڑا ہوا،
ابو بکر صدیق ممبر پر چڑھ گئے اور ابو بکر نے کیا خطبہ پڑھا. خدا کی قسم تو وہ خطبہ آج پڑھ, آج سن, تیرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. ابو بکر ممبر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگو, ختم نبوت کا ڈاکو مسیلمہ کذاب میدان میں آ چکا ہے, اور ان قریب یہ نہ ہو کہ وہ سچی نبوت پر یا مدینے پر حملہ آور ہو جائے, اس کو یہی روکنا ہوگا. ابو بکر کہتے ہیں اٹھو بدر والو تم بھی نکلو, احد والو تم بھی نکلو, بڑے تم بھی نکلو, کبار صحابہ تم بھی نکلو, صغار صحابہ تم بھی نکلو. مجھے مدینے میں کوئی بھی شخص نظر نہیں آنا چاہیے, میں ایک بھی مرد مدینے میں نہیں چاہتا, یہاں تک کہ جنگل سے درندے اٹھائیں اور ابو بکر کو گھسیٹتے ہوئے لے جائیں. ابو بکر کو یہ تو منظور ہے, لیکن ابو بکر کو یہ منظور نہیں کہ ختم نبوت کے ڈاکو میدان میں نکلے ہوں, ختم نبوت کی چوکھٹ پر حملہ آور ہوں اور مدینے کے مسلمان گھروں میں پابند ہو کر بیٹھے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ. حضرت مولانا حافظ عامر صدیقی صاحب اپنے نعرے تے سدھے کر لو, جتھے مصطفیٰ دے وال نال لانے سن اتنے شان صحابہ, تے جتھے شان صحابہ ہوتے عظمت مصطفیٰ. چلو بہرحال حضرات, اس وقت تاریخ کی جنگ یمامہ جائیے, وقت نہیں ہے, اٹھا کر پڑھیے. 40,000 کا لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا, اور ادھر تقریباً 20,000, کسی نے 22 لکھا, کسی نے 18 لکھا, لیکن کم و بیش 20,000, بعض جگہ پر 12,000 بھی آیا ہے. جب یہ 20,000 کا لشکر 40,000 سے ٹکرایا, اس میں تقریباً 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے, 1200. لیکن اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی, جتنی بھی غزوات بڑے یا چھوٹے, آپ اٹھا کر دیکھیں, مسلمانوں کا کل نقصان 360 تھا. 360 شہداء کتنے تھے, اور تقریباً 60 سے اوپر یہ چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی تھی. 360, لیکن اس ایک جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے, اور ان 1200 میں 400 یا بعض جگہ پر 700 لوگ ایسے تھے جو قاری القرآن اور حافظ قرآن تھے. اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو لڑنے والے کیا کہتے ہیں کہ ہم اہل عرب نے آج تک اس سے زیادہ خوفناک جنگ نہ کبھی لڑی ہے, نہ دیکھی ہے, نہ سنی ہے. ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں, ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان میں ہیں, زمین میں گڑھا کھودتے ہیں اور اپنے آپ کو گھٹنوں تک دھسا لیتے ہیں, زمین کے اندر اپنے آپ کو گھٹنوں تک دھسا لیتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اے لوگو, اے مسلمہ والو, انی بری مما تعبدون, کہ جس کو تم پکارتے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. اور لڑتے لڑتے اپنے آپ کو کیوں دھسایا کہ یہ نہ ہو کہ دشمن کا لشکر حملہ آور ہو, مسلمہ کا لشکر حملہ کرے تو میرے پاؤں اکھڑ جائیں, یہ نہ ہو کہ ختم نبوت کے دفاع میں ابو دجانہ پیچھے ہٹ جائے, اس کے پاؤں اکھڑ جائیں. لڑتے رہے, لڑتے لڑتے وہیں پر شہید ہو جاتے ہیں, اور جب جنگ کے بعد ان کی لاشیں کو, ان کے جسد خاکی کو دیکھا جاتا ہے, مورخین نے لکھا کہ ان کے جسم پر 1 انچ بھی ایسا نہیں تھا جس پر تلوار, نیزے یا خنجر کے نشان نہ ہوں. کیا ضرورت تھی ان کو, جنہوں نے 1200 قیمتی جانیں بشمول حفاظ اور قراء کے ختم نبوت کے دفاع کے لیے قربان کی, اس لیے کہ وہ تا قیامت آنے والی
उम्मत मुसलमा को बता देना चाहते थे कि हमारे बाद में आने वालों, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, इस मसले को मामूली न जानना। ये मसला मामूली नहीं है, ये आका के खत्म नबूवत के ताज का मसला है, ये खत्म नबूवत की चौखट का मसला है। क्यों? सिर्फ नाम की बात नहीं, जो भी नबूवत का दावा करेगा वो अपनी शरीयत लेकर आएगा, वो अपना उसूल और अपने कवानीन लेकर आएगा। नतीजतन आका अलैहिस्सलाम की लाई हुई हकीकी शरीयत कुरान और हदीस मुतासर हो सकते हैं। इसलिए तुम किसी को इजाजत भी मत दो कि वो नबूवत का दावा कर सके। इमाम अबू हनीफा ने यहाँ तक कहा कि हत्ता कि वो भी जो किसी झूठे मुदई नबूवत से उसकी नबूवत की दलील मांगता है, वो शख्स भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नबी मांगना तो बड़े दूर की बात है, कोई उससे ये दलील भी मान लेना कि मुझे बता तो सही, तो दावा कर रहा है, तेरे पास तेरे दावे के हक में दलील क्या है, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और आज हम क्या कर रहे हैं? कादियानियत के सरकोबी हम कर रहे हैं, हमारे असलाफ ने तो की, लेकिन आज हमने अपने कानों को बंद किया, अपने जहनों को बंद किया, अपने दिलों पर जंग जमा लिया। कादियानियत का फितना आज अरूज पर है। एक मिसाल देता हूं कि अब्दुल शकूर कादियानी, जिसने तौहीन रिसालत पर मबनी मवाद को छापा था, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान की हुकूमत से मुतालबा किया कि इस अब्दुल शकूर को हमारे हवाले किया जाए, और महज 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उस अब्दुल शकूर कादियानी को यहाँ से निकाल कर अमरीका पहुँचा दिया गया, और वहाँ पर उसकी मुलाकात अमरीकी सदर से कराई गई। आज यूरोपीय यूनियन हो, अमेरिका हो या इसके हवारी हो, इन्होंने मुतालबात की, मैं दलील से बात कर सकता हूँ, हवाले मौजूद है, इन्होंने मुतालबात की लंबी फहरिस्त हमारे हुक्मरानों के हवाले की हुई है कि अगर आपको IMF से कर्जा चाहिए, अगर आपको फैटफ से, जो फैटफ का इन्होंने जाल बिछाया हुआ, उससे निकलना है, अगर आपको यूरोपीय मंडियों तक रिसाई चाहिए, अगर आपको हमारा ताउन चाहिए, तो फिर आपको कादियानियत को प्रमोट करना होगा। आपको ये कादियानियों पर जो नाजायज पाबंदियां लगाई हुई हैं, इनको ख़त्म करना होगा। आपको सजाए मौत के कवानीन को ख़त्म करना होगा। और क्यों वो ये चाहते हैं? इसलिए वही बात कि जब झूठा नबी आएगा, उसकी तालीमात को फ़रोग़ दिया जाएगा, तो फिर हकीकी शरीयत जो आका अलैहिस्सलाम की लाई हुई है वो धुंधला जाएगी। हम मुसलमान उससे उखड़ जाएंगे। और मगरिब ये बात जानता है, यहूदो हनूद ये बात जानते हैं कि मुसलमान अगर अपनी असल की तरफ लौट गए, कुरान और हदीस की तरफ लौट गए, इन्होंने अपनी असास को मजबूती से पकड़ लिया, तो फिर कोई भी दुनिया की कुव्वत इनको गालिब आने से नहीं रोक सकती। इसलिए उनकी ये कोशिश है इनको अपने असल से गुमराह कर दिया जाए, इनको मसाजिद से मुतनफ़िर कर दिया जाए, इनको मदारिस से मुतनफ़िर कर दिया जाए, इनको हकीकी उलमा से दूर कर दिया जाए। उलमा के नाम पर झूठे जालसाज, बहरूपिये, सूफी, नीम उलमा इन पर मुसल्लत कर दिए जाए, जो इनको शिर्क की तरफ लगाए, इनको बिदात की तरफ लगाए, इनका रास्ता मोड़ दे। ये हकीकी इस्लाम से मुड़ गए, हम अपने मिशन में और मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और ये मुसलमान कभी भी जब गलत राह का इंतखाब करेंगे तो अपनी मंजिल मकसूद को नहीं पा सकेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको ये तौफीक दे कि हम अपनी असल और बुनियाद की तरफ, जो कि दर हकीकत मनहज अहले हदीस है, जो कि दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ मसलक अहले हदीस है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किताबुल्लाह और उसके रसूल की हदीस और सुन्नत है, उसकी तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। जिस दिन हम उस पर कायम हो गए, हम अपने असल पर आ गए, दुनिया की कोई भी कुव्वत हमें गालिब होने से नहीं रोक सकती। और यही कुरान का ऐलान है, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। अल्लाह पाक तुम्हें इक़्तिदार कब देगा, तुम्हें खिलाफत कब देगा? जब तुम अल्लाह से लाए हुए, जब तुम अल्लाह पर हकीकी मानों में ईमान लाओगे और उसके रसूल की शरीयत को मजबूती से पकड़ोगे। ये काम हम कर लें, हमारी नस्लें कर लें, दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी,
ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قادیانیت. اسلام وہ دین نہیں جس نے پانی سے پرورش پائی. اسلام وہ دین نہیں جس نے پانی سے پرورش پائی. صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی. ائمہ بنے مالی تو اس میں بہار آئی. ہوئے ہم نہ خلف پیدا تو اس کی شکل مرجائی. ذی وقار قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے انتہائی مدلل اور حالات حاضرہ پہ گفتگو فرما رہے تھے. میری مراد قائد یوتھ فورس محترم جناب پروفیسر حافظ عامر صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، جو پورے پاکستان کی ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ذیلی تنظیم یوتھ فورس کے شہینوں کی قیادت کر رہے ہیں. آج غلہ منڈی کی اس عظیم الشان تاریخی کانفرنس میں آپ نے ان کا ولولہ خیز خطاب سماعت فرمایا ہے. حضرات احباب اس بات کو جانتے ہیں، ہماری جماعت کے عظیم بزرگ اور شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سفر محترم جناب قاری عبد الوکیل صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارے پورے پاکستان میں کتاب و سنت کی اور جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے خطابات فرمایا کرتے تھے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت قاری صاحب کا جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو، ان کے جانشین محترم جناب عامر صدیقی صاحب، اللہ ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی پرمغز خطاب فرما رہے تھے. اکثر قاری صاحب اپنے خطاب میں فرمایا کرتے تھے، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں.